السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائی ہوں جس میں شرارتیں بھی ہیں، ضد بھی، ہنسی مذاق بھی اور دل کو چھو لینے والی محبت بھی۔ کبھی کبھی جس شخص سے ہم سب سے زیادہ لڑتے ہیں، قسمت اس کو ہماری زندگی کا ہم سفر بنا دیتی ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں دشمنی سے محبت تک کے خوبصورت سفر پر مبنی ناول۔ تو پھر اب بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ ایشو آپی، پلیز مجھے فون دے دیں۔ بھیا باہر کھڑے ہیں، انہیں اندر آنے دیں، وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے۔ رینم نے روحانسی آواز میں عشا سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، مگر عشا نے پھرتی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ ہرگز نہیں، جتنا اس بندے نے مجھے تپایا ہے نا، آج تو یہ ساری رات باہر سڑک پر مچھر مارے گا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ اتنا بڑا ہیرو بنتا ہے۔ عشا نے بڑی بے نیازی سے موبائل صوفے پر اچھالا اور ہاتھ میں پکڑا سیب بڑے مزے سے چبانے لگی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، جب پورے گھر میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور لاؤنج میں کھڑی عشا بڑے سکون سے اپنا سیب کھا رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی رینم کی جان نکلی جا رہی تھی، کیونکہ باہر مین گیٹ پر اس کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی نہال شاہ پچھلے آدھے گھنٹے سے خوار ہو رہا تھا۔ آپ پلیز میری بات مانے، بھیا کا میسج آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے گیٹ کھولو ورنہ بابا جاگ جائیں گے۔ رینم نے ایک بار پھر سے منت کی، مگر عشا نے صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے اور لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ جاگنے دو ماموں کو، میں تو کہتی ہوں کہ آج ماموں بھی دیکھ لیں کہ ان کا یہ لاڈلا رات کے 2 بجے تک کہاں آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ کھڑا رہے تھوڑی دیر دروازے پر، تمہارا بھیا، اسے بھی تو پتا چلے کہ گرمی اور حبس میں بند ہونے کا کیا احساس ہوتا ہے۔ عشا کی آنکھوں میں بدلہ لینے والی چمک تھی، وہ کسی بھی صورت آج نہال کو آسانی سے اندر آنے دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، بلکہ آج رات شہر کی سب سے بڑی بائک ریس تھی، جس میں ہمیشہ کی طرح جیت نہال شاہ کے نام ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے ریس ٹریک پر ہر طرف ہیوی بائکس کی کان پھاڑ دینے والی آواز گونجی تھی اور تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا جو بس ایک ہی نام پکار رہا تھا، نہال شاہ، نہال شاہ۔ اپنی سیاہ چمکدار ہیوی بائک پر کھڑا وہ کسی سپر ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بلیک شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس اس کے چہرے پر غرور اور ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ تھی، جو اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس ٹریک پر اسے دھول چٹانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور ریس شروع ہونے کا اشارہ ملتے ہی اس کی بائک کسی طوفان کی طرح ہواؤں کو چیرتی سب سے آگے نکل گئی تھی۔ پیچھے رہ جانے والے بس اس کی بائک سے اڑنے والی دھول ہی دیکھ سکے تھے۔ اور پھر جب اس نے شان سے فنش لائن پار کی تو اس کے دوستوں نے خوشی کے نعرے لگاتے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات میرے یار، آج تو پارٹی بنتی ہے ہم سب کے نام، اس کی ایک قریبی دوست نے زور سے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس پر نہال نے فخر سے اپنے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے اور مسکرایا تھا۔ پارٹی تو بنتی ہے اور بہت شاندار بنتی ہے، آج اس انعام کی ساری رقم ہم کلب میں اڑائیں گے، چلو دوستو آج رات ہماری ہے۔ اس کے اعلان پر سب خوشی سے جھوم اٹھے تھے اور کلب کا ماحول فل ٹائم عیاشی اور مستی سے بھرپور تھا، جہاں وہ اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے وقت کا حساب ہی بھول گیا تھا۔ جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو رات کے 2 بج چکے تھے، سڑکیں بالکل سنسان تھی۔ وہ بڑی ریلیکس اور شاہانہ انداز میں اپنے بائک کو گلی میں موڑتا اپنے گھر کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اسے پوری تسلی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن رنم جاگ رہی ہوگی، جو ہمیشہ اس کی پروٹیکٹر بن کر اپنے سخت گیر بابا کی ڈانٹ سے اسے بچا لیتی تھی۔ اس نے سکون سے بائک کا انجن بند کیا اور جیب سے موبائل نکال کر رنم کا نمبر ملایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک ہی بیل پر دروازہ کھول دے گی، مگر آج کی رات اس کے لیے کوئی عام رات نہیں تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ گھر کے اندر کے حالات بالکل بدل چکے ہیں اور اس کی پروٹیکٹر بہن آج گھر کی سب سے بڑی ڈان عشا کے ہاتھ چڑھی ہوئی ہے۔ عشا حال ہی میں اپنے بی اے کے پیپر سے فارغ ہو کر چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنے ماموں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ایک فل ٹائم مستی کرنے والی زندہ دل اور نڈر لڑکی تھی، اور آتے ہی اس نے پورے گھر کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ نانو تو ویسے ہی اس پر صد کی واری جاتی تھی، اس کی ہر الٹی سیدھی حرکت پر نانو کا سایہ ہوتا تھا، اس لیے اسے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ سارا دن وہ رنم کے ساتھ مل کر پورے گھر میں ادم مچاتی، کب کچن میں نت نئے تجربے کرتے ہوئے برتنوں کا پیرا غرق کرتی، اور پھر ممانی کی ڈانٹ کھا کر بھی ڈٹائی سے ہنس دیتی تھی۔
لیکن ان سب کے علاوہ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ مامانی کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے نہال شاہ کو تگنی کا ناچ نچانا تھا۔ نہال اور عشا دونوں کزن تھے، لیکن ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک اگر آگ تھا تو دوسرا بھی پورا آتش فشاں تھا۔ بات بات پر ان کی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، اور کل ہی نہال نے اپنی کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے عشا کو پورے 2 گھنٹے تک اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، اور وہ ممانی کے کہنے پر اندر سے کچھ پرانا سامان نکالنے گئی تھی، اور نہال نے موقع پاتے ہی چپکے سے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ نہال، دروازہ کھولو، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو۔ عشا اندر گرمی اور حبس میں دروازہ پیٹتی رہی، اور وہ باہر کھڑا اس کی بے بسی پر کہکیاں لگاتا رہا۔ آج عشا نے اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کی قسم کھا رکھی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب نہال خود اس کے رحم و کرم پر تھا۔ باہر کھڑے نہال کا غصہ اور گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سڑک پر کھڑا تھا، مچھروں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا، اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اسے غصے سے دانت پیستے ایک بار پھر کال ملائی، جو رینم کی بجائے سیدھی عشا نے اٹھا لی تھی۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے کیا، جو اتنی دیر سے گیٹ نہیں کھول رہی ہو؟ میں یہاں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے، جلدی آؤ اور دروازہ کھولو، ورنہ میں گیٹ توڑ دوں گا۔ نہال غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا غضب تھا کہ اگر رینم ہوتی تو ڈر کے مارے فون گرا دیتی، مگر دوسری طرف عشا کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی گونجی۔ او ہو مسٹر نہال شاہ، بائک ریسلر، اتنی جلدی کیا ہوا؟ ابھی تو رات جوان ہے، تھوڑی دیر سڑک کی ٹھنڈی ہوائیں کھائے اور مچھروں سے دوستی کرے۔ ویسے دروازہ توڑنے والا آئیڈیا بھی برا نہیں ہے، عشا نے بڑے مزے سے چبا چبا کر کہا۔ اسے نہال کی بے بسی پر بہت سکون مل رہا تھا۔ چڑیل، تم ہو فون پر؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ کوئی کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے۔ نہال کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی اتر آئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ دیوار پھاند کر اندر جائے اور اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ بالکل میں ہوں، اور آج کا گیٹ پاس میرے پاس ہے، جو تمہیں کسی صورت نہیں ملے گا۔ کل تم نے مجھے اسٹور میں بند کیا تھا نا، اب تم پورے 2 گھنٹے کا ہرجانہ پورا کرو۔ عشا نے دو ٹوک اور دبنگ انداز میں جنگ چھیڑتی تھی۔ عشا، دماغ خراب مت کرو میرا، ورنہ میں اندر آ کر تمہارا وہ حال کرنا ہے نا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چپ چاپ گیٹ کھول دو، بابا جاگ گئے تو بہت برا تماشا بن جائے گا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ نہال نے مٹھیاں بیچتے تھوڑا نرم لہجہ کرنے کی کوشش کی، مگر عشا کہاں ہار ماننے والی تھی۔ حساب تو آج ہی برابر ہوگا مسٹر نہال شاہ، اور پورے 2 گھنٹے بعد یہ گیٹ کھلے گا۔ تب تک اپنی اس کھٹارا ہیوی بائک کے ساتھ گپے مارو، انجوائے۔ یہ کہہ کر عشا نے فون سیدھا کاٹ دیا تھا۔ باہر نہال نے غصے سے اپنی بائک کے ٹائر پر زوردار لات ماری تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گلی میں ٹہلنے لگا تھا۔ اس چڑیل کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے گھر میں آ کر مجھ پر ہی روب چلا رہی ہے۔ اس کا تو میں کل ہی اچھے سے بندوبست کرتا ہوں، لگتا ہے پچھلی ڈوز بھول گئی ہے۔ وہ غصے سے خود کلامی کرتا ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا غصہ کہاں نکالے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور باہر کھڑے نکھال کے لیے ایک ایک پل عذاب بن گیا تھا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں صرف دور بھونکتے کتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی بائک پر بیٹھتا، کبھی اٹھ کر چلنے لگتا۔ اس کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اس نے دل ہی دل میں عشا کو سبق سکھانے کی کئی خطرناک منصوبے بنا لیے تھے۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور رینم کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ بھابھی پلیز، اب تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، بھائی باہر اکیلے ہیں، اگر محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ بابا کی عزت کا سوال ہے، پلیز اب تو گیٹ کھول دیں۔ رینم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی۔ عشا نے رینم کے آنسو دیکھے تو اس کا دل تھوڑا سا پسیج گیا۔ وہ رینم سے بہت پیار کرتی تھی، اور اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں واقعی پورے 3:45 بج رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، رونا بند کرو، میں جا کر کھولتی ہوں گیٹ۔ ویسے بھی اس مغرور انسان کو کافی مت ماری گئی ہوگی، آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے۔ عشا نے اپنا جوس کا گلاس میز پر رکھا، اور رینم کو چپ کرواتے فاتحانہ انداز میں مین گیٹ کی جانب بڑھی۔ باہر نہال اب مایوس ہو کر بائک پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ جب اسے گیٹ کے لاک کھلنے کی آواز آئی، اسے فوراً سے سر اٹھایا۔ عشا نے گیٹ تھوڑا سا کھولا اور جھانکا۔ نہال کی حالت دیکھ کر اسے اندر ہی اندر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور چہرے پر غصے اور تھکاوٹ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اندر آ جاؤ بادشاہ سلامت، ورنہ میں نے پھر سے گیٹ بند کر دینا ہے۔
ईशा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। निहाल ने उसे ऐसी काटदार नजरों से देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा। उसने कुछ बोले बगैर खामोशी से अपनी हैवी बाइक को धक्का लगाया और उसे अंदर ले आया, क्योंकि वो बाइक स्टार्ट नहीं कर सकता था, वरना पूरे घर की नींद उड़ जाती। उसने बाइक को पोर्च में खड़ा किया और मुड़कर ईशा को देखा, जो बड़े फख्र से उसे देख रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार का सर कर लिया। निहाल चंद कदम चलकर बिल्कुल उसके सामने आकर रुका। उन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का ही फासला रह गया था। जितना तुमने आज मुझे ख्वार किया है ना ईशा, इसकी कीमत तुम्हें बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। निहाल ने झुककर उसकी आंखों में देखते इंतहाई धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा। उन दोनों की नजरों के टकराव में चंगारी थी, जिसे फिलहाल वो दोनों ही नजरअंदाज कर रहे थे। ओह, मैं तो डर गई। ईशा ने जरा भी घबराए बगैर सीने पर हाथ बांधे और मुस्कुराई और मुड़कर लाउंज की जानिब चले गए। हालशा गुस्से से मुठियां बीचता उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका खून खौल रहा था। वो जानता था कि ये जंग अब बाकायदा शुरू हो चुकी है और वो किसी कीमत पर उस लड़की से हार मानने वाला नहीं था। उसने दिल ही दिल में ईशा के लिए एक ऐसा प्लान सोच लिया था जो अगले दिन उसे दिन में तारे दिखाने देने वाला था। वो गुस्से से पैर पटकता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि रनम ने शुक्र का सांस लिया कि आज की रात बगैर किसी हंगामे के गुजर गई थी। निहाल, जल्दी जाओ और ईशा को मार्केट से ना पिक कर लो। ड्राइवर तुम्हारी मामा को लेकर उनकी दोस्त की तरफ गया हुआ है। वो कब से अकेली धूप में खड़ी इंतजार कर रही है। चलो पहुंचो वहां। लाउंज में दाखिल होते ही शराज साहिब की गर्जदार आवाज ने निहाल शाह के कदम रोके थे, जो भी अभी अपनी बाइक की चाबियां हाथ में घुमाता बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। और अपने बाबा का हुक्म सुनकर उसके होंठों पर बेहद शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए थे और ईशा से उसे अपना बदला चुकाने का कोई खास मौका नहीं मिल सका था। लेकिन अब खुद शिकार चलकर उसके जाल में फंसने वाला था। उसने फौरन से चाबियां हवा में उछालकर वापस कैच की और सर हिलाता हुआ बाहर की जानिब निकल गया। उसे मालूम था कि जून की चिलचिलाती धूप में मार्केट के बाहर खड़े होकर उस चुड़ैल का क्या हाल हो रहा होगा। वो इस हालत में उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के मूड में था। दूसरी तरफ मार्केट के बाहर खड़ी ईशा का गर्मी और हवस से वाकई में बुरा हाल हो रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो बार बार अपने दुपट्टे के पल्लू से हवा झलती हुई सड़क के दूसरी तरफ देख रही थी कि शायद ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाए, मगर दूर दूर तक कोई मानूस गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसने गुस्से से पांव पटकते मोबाइल निकाला ही था कि अचानक इंतहाई शोर मचाती स्याह रंग की हैवी बाइक बिल्कुल उसके कदमों के पास आकर रुकी, जिसकी कान फाड़ देने वाली आवाज से ईशा 2 कदम पीछे हटी थी। बाइक पर सवार शख्स ने सर पर मौजूद हेलमेट का शीशा ऊपर किया तो अंदर से निहाल शाह का मुस्कुराता हुआ मगरूर चेहरा बरामद हुआ, जिसे देखकर ईशा के माथे पर गुस्से से अनगिनत बल पड़ गए थे। वो पहले ही गर्मी से तप रही थी और अब उसे देखकर उसका पारा मजीद हाई हो गया था। तुम ड्राइवर क्यों नहीं आया? उफ, ये क्या खटारा लाए हो तुम? मैं नहीं बैठती इस पर। जाओ जाकर गाड़ी लेकर आओ। मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे ही गर्मी से मेरी जान निकल रही है। ईशा ने बाइक को हकारत से देखते हुए अपना माथा रगड़ा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया था, जैसे उसे निहाल की शानदार बाइक पर बैठने में भी अपनी तौहीन महसूस हो रही हो। मर्जी है तुम्हारी, शौक से पैदल जाओ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी मुसीबत को अपने पीछे बिठाने का। मैं तो बाबा के कहने पर आया था, अब तुम जानो और तुम्हारे नखरे। नेहाल ने भी कंधे उचकाते हुए इंतहाई बेनियाजी से जवाब दिया और बाइक का एक्सीलेटर जोर से घुमाया, जिससे एक बार फिर कानों को फाड़ देने वाली आवाज पैदा हुई और वो बाइक को आगे बढ़ाने लगा। अरे रुक जाओ, मैंने कब कहा कि मैं पैदल जाऊंगी? ईशा ने जल्दी से आगे बढ़कर बाइक के पीछे हिस्से को पकड़ा था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि इडियट इंसान वाकई उसे इसी गर्मी में सड़क पर तनहा छोड़कर चला जाएगा और वो इस हालत में पैदल चलने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने दिल में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा और कुड़ते हुए बाइक की पिछली सीट पर टिक कर बैठ गई और अपने कपड़ों को समेटने लगी। तौबा, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मेरी बेचारी बाइक का टायर ही जमीन में दंस गया है। जरा कम खाया करो। नेहाल ने हेलमेट के शीशे से पीछे देखते हुए तंज का तीर चलाया, जिस पर ईशा ने उसे पीछे से एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश की और निहाल हंस दिया। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बाइक चलाओ, वरना मैंने पीछे से ना तुम्हारा गला दबा देना। चलो जल्दी से घर लेकर चलो मुझे। ईशा ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा।
اس کی بات مکمل ہوتے ہی نہال کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی اور اس نے جان بوجھ کر بائک کو پہلے گیئر میں ڈال کر ایسا زوردار چھٹکا دیا کہ عشا کی دل دہلا دینے والی چیخ پورے سڑک پر گونجی تھی اور وہ بے ساختہ آگے کی طرف گرتی مضبوطی سے نہال کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ اس کے اس قدر قریب آنے سے نہال کے اندر ایک عجیب سی اور میٹھی سی ہلچل مچی تھی۔ گھر جانا ہے میں نے، اللہ کے پاس نہیں، آرام سے چلاؤ ورنہ میں کود جاؤں گی یہاں سے۔ عشا نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اس کے ہاتھ سختی سے نہال کے کندھوں کو جکڑے ہوئے تھے، جبکہ نہال کو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سکون مل رہا تھا۔ اس نے عشا کی دھمکی کو ہوا میں اڑاتے بائک کی سپیڈ اتنی تیز کر دی تھی کہ وہ طوفان میل بنی ہوئی سڑک پر موجود باقی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی اور وہ آگے تیز تھپڑوں سے عشا کے دوپٹے کا پلو اڑ رہا تھا اور اس کی صفائی سے بنائے گئے بال اب بری طرح سے بکھر کر ایک گھونسلے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ بار بار نہال کی پیٹھ پر مکے مار رہی تھی کہ بائک کی سپیڈ کم کرے، مگر نہال تو جیسے آج اسے ساری اذیت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور عشا کی سانسیں سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ جب تک بائک گھر کے بورڈ میں آ کر رکی، عشا کا حلیہ مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ اس کے بال کسی آسیب زدہ لڑکی کی طرح چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں کاجل ہلکا سا پھیل چکا تھا اور ٹانگیں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی بائک رکی اور وہ لڑکھڑاتی نیچے اتری اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ واہ کیا لگ رہی ہو قسم سے، وہ لگتا ہے نا پرانے وقتوں میں ڈرامہ اینک والا جن، اس میں وہ بل بتوڑی آتی تھی نا، بالکل ویسی لگ رہی ہو، بل بتوڑی اور ناسا چوری۔ نہال نے بائک کے سٹینڈ کو پاؤں سے لگاتے ہوئے جلدی سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور عشا کی اس تباہ حال شکل کی ایک زبردستی تصویر کھینچ رہی تھی۔ اس کے کہکے پورے پورچ میں گونج رہے تھے اور وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا۔ عشا نے غصے سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ اس وقت واقعی کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی اور نہال کی اس بات نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ نہال شاہ، آئی ول کل یو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے جان بوجھ کر بائک اتنی تیز چلائی، میرا سارا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، تم تو بچو گے نہیں میرے ہاتھوں سے۔ عشا نے اپنا بیگ اس کی طرف مارا تھا جو نہال نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا تھا اور اس کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی شور شرابہ کی آواز سن کر رینم بھی اندر سے باہر آ گئی تھی اور اس نے جیسے ہی عشا کی وہ حالت دیکھی، وہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ ہائے اللہ ایشو آپی، یہ آپ کو راستے میں کون سے جنات چمٹ گئے تھے جو آپ کا یہ حال کر دیا؟ رینم کی بات پر عشا نے ایسی اسے خونی نظروں سے گھورا تھا کہ رینم فوراً ہنسی دباتے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم دونوں بہن بھائی نا ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہو، مجھ سے کوئی بات نہ کرے اور تم یہ مت سمجھنا کہ تم جیت گئے ہو، اس کا بدلہ میں تم سے ایسا لوں گی نا کہ تم اپنی یہ کھٹارا بائک چلانا بھول جاؤ گے، یاد رکھنا تم۔ عشا نے اپنا بیگ نہال کے ہاتھ سے چھینا اور پاؤں پٹکتی طوفان کی طرح اندر کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے نہال اور رینم ایک دوسرے کو دیکھ کر دوبارہ ہنس پڑے تھے۔ نہال کے لیے آج کا دن بہت شاندار ثابت ہوا تھا۔ اس نے اپنے فون کی اسکرین پر موجود عشا کی وہ مضحکہ خیز تصویر دیکھی اور مسکراتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ عشا سیدھے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر کے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنی حالت دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس کے بال واقعی میں گھونسلے کی طرح الجھے ہوئے تھے اور وہ سیدھا باتھ روم میں گھس گئی۔ ٹھنڈے پانی کے شاور نے اس کے جسم کی تپش کو تو کچھ کم کر دیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں لگی آگ ابھی تک بھڑک رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر نہال کی اس حرکت کو معاف کرنے والی نہیں تھی۔ شاور لے کر وہ باہر آئی تو اس کا حلیہ کافی حد تک درست ہو چکا تھا۔ اس نے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کیا اور بیڈ پر گر کر چھت کو گھورنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ نہال کی سب سے بڑی کمزوری اس کی اس سیاہ رنگ کی ہیوی بائک ہے جس پر وہ اتنا غرور کرتا ہے، اور اگر اس بائک کو کچھ ہو جائے تو نہال کی ساری اکڑ ہوا ہو جائے گی۔ یہی سوچتے اس کے لبوں پر خطرناک سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب جو وہ وار کرے گی نا وہ سیدھا نہال کی دکھتی رگ پر ہوگا۔ ایک اور ہنستا مسکراتا دن گزر گیا جس میں گھر کے تمام افراد اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے اور ان دونوں کی شرارتیں گھر کی رونق بنی ہوئی تھی۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا جب عشا لاؤنج کی کھڑکی سے باہر پورچ کی جانب دیکھ رہی تھی، جب نہال کی چمکتی ہوئی ہیوی بائک
शान से खड़ी थी। आज दोपहर को निहाल की एक बहुत अहम रेस थी, जिसके लिए वो सुबह से ही बाइक की सफाई और ट्यूनिंग में लगा हुआ था, और अब वो नहाने के लिए अंदर गया हुआ था। ईशा की नजरें उस बाइक पर जमी हुई थी कि अचानक उसकी निगाह घर के मुलाजिम के छोटे बेटे सैफू पर पड़ी थी, जो हाथ में एक कपड़ा पकड़े पोर्च की सफाई कर रहा था। सैफू एक इंतहाई तेज और होशियार लड़का था, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। ईशा के दिमाग की बत्ती फौरन से जली। वो दौड़कर कमरे में गई और वापस आकर उसने इधर उधर देखते सैफू को इशारे से अपने पास बुलाया। सैफू ने जल्दी से कपड़ा कंधे पर रखा और दौड़ता हुआ ईशा के पास खिड़की के करीब आ गया। जी ईशा बाजी, आपने बुलाया, मुझे कोई काम था क्या? सैफू ने मासूमियत से पूछा। तो ईशा ने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर 5-5 हज़ार के 3 कड़कड़ाते हुए नोट सैफू की आंखों के सामने लहराए, जिन्हें देखकर सैफू की आंखें बाहर को उबल आई थी। उसने इतने सारे पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। लो, पकड़ो पैसे, पूरे 15,000 हैं और ये सब तुम्हारे हैं। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, और किसी को कानों कान भी खबर नहीं होनी चाहिए। बोलो, करोगे ना? ईशा ने नोटों को उसके हाथ में थमाते सरगोशी के से अंदाज में कहा। सैफू ने फौरन से पैसे जेब में ठूंसे और सीने पर हाथ मारते हुए बोला, आप हुक्म करे बाजी, सैफू आपके लिए जान भी दे सकता है। अब बस काम बताएं, वो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। सैफू की उस मुस्तैदी पर ईशा की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसने खिड़की से बाहर खड़ी निहाल की बाइक की तरफ इशारा किया। चलो, फौरन से निहाल शाह की बाइक का टायर पंक्चर करके आओ, और पंक्चर ऐसा होना चाहिए कि बाइक 1 इंच भी आगे न बढ़ सके। और याद रखना, अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुमसे ही पैसे वापस दे दूंगी। ईशा ने सख्ती से हदायत करते हुए कहा। तो सैफू ने फौरन से हुक्म बजा लाते सर हिलाया और एक सुई हाथ में छुपाते दबे कदमों बाइक की जानी पड़ गया, जबकि ईशा खिड़की से पीछे हटकर लाउंज के सोफे पर आकर बैठ गई और बड़े सुकून से टीवी ऑन कर लिया। उसका दिल खुशी से नाच रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जब निहाल होकर तैयार होकर अपनी रेस के लिए बाहर निकलेगा, हर बाइक का टायर पंक्चर देखेगा, तो उसके चेहरे के तासुरात देखने लायक होंगे और उसका आज की रेस में हिस्सा लेने का ख्वाब खाक में मिल जाएगा। उसकी इस खतरनाक साजिश का निहाल शाह को जरा भी अंदाजा नहीं था और वो बेखबर अपने कमरे में तैयार होने में मसरूफ था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और जब मुलाजिम ने दरवाजा खोला तो सामने नानू को खड़े देखकर ईशा खुशी से उछल पड़ी। नानू की अचानक आमद ने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया था। जुबैदा बेगम और रेनम भी फौरन बाहर आ गई थी और सब नानू के गिर्द जमा हो गए थे। नानू कुछ दिन के लिए गांव गई हुई थी। उनके वापस आने से घर में एकदम से रौनक आ गई थी। सब उनसे गले मिल रहे थे और ईशा तो खुशी के मारे उनके साथ चिमट कर रह गई थी। कुछ देर बाद लाउंज में बैठे हंसी मजाक करते सब एक दूसरे के साथ बातें करने में मगन थे। कुछ देर बाद जुबैदा बेगम नानू के लिए चाय बना कर ले आई और किचन में चली गई, जबकि नानू अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। लाउंज में अब सिर्फ ईशा थी, जो कि खुशी खुशी उठकर किचन की जानिब जाने लगी ताकि ममानी की मदद कर सके, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां फर्श पर पानी गिरा हुआ था। उसके कदमों की रफ्तार तेज थी और जैसे उसका पांव उस गीले फर्श पर पड़ा, उसका तवाज़ुन बुरी तरह से बिगड़ गया और उसके मुंह से एक बेसाख्ता चीख निकली और वो तेजी से पीछे की जानिब गिरने लगी। ऐन उसी लम्हे निहाल अपने कमरे से बाहर निकला। उसने स्याह रंग की हाफ स्लीव शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहन रखी थी और वो अपनी रेस के लिए बिल्कुल तैयार था। उसे जैसे ही ईशा को गिरते हुए देखा, उसके कदम खुद ब खुद बिजली की सी तेजी से आगे बढ़े और इससे पहले कि ईशा का सर जमीन से टकरा था, निहाल ने अपने मजबूत बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट कर उसे हवा में ही थाम लिया था और अपने दोनों हाथों से बेसाख्ता निहाल के कंधे पर रख दिए थे। उसने डरते डरते अपनी पलकें उठाई और सीधा निहाल की गहरी स्याह आंखों में देखा, जो इतने करीब से उसे ही देख रहा था। उन दोनों की निगाहें आपस में उलझ गई और इर्द गिर्द का वक्त जैसे थम सा गया। निहाल की धड़कनें इस अचानक गुर्बत पर बेतरतीब हो गई थी और ईशा का दिल भी सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। वो इस वक्त बिला का हैंडसम लग रहा था और ईशा की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। एक अनजानी सी कशिश ने उन दोनों को अपनी लपेट में ले लिया था। इस दौरान नानू फ्रेश होकर लाउंज में वापस आए तो उन दोनों को इस तरह एक दूसरे की आंखों में खोए हुए देखकर उनके कदम वहीं रुके। नानू की जहां दीदा आंखों ने एक ही पल में इन दोनों के दरमियान मौजूद उस अनकही कशिश को भांप लिया था
ان کے لبوں پر ایک انتہائی پرسکون اور پسندگی بری مسکراہٹ ابھر آئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ارے بچہ، دھیان سے چلو، نانو نے جان بوجھ کر مسکراتے ہوئے تھوڑی اونچی آواز میں ٹوکا، تو نہال اور عشا دونوں جیسے نیند سے جاگے تھے اور بری طرح سے گڑبڑا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ نہال نے فوراً سے گلا کھنکارتے اسے سیدھا کھڑا کیا اور اپنے دل کی اس عجیب سی کیفیت کو چھپانے کے لیے حسب عادت طنز کا سہارا لیا تھا۔ تھوڑا وزن کم کر لو بل بتوڑی، میرے بازو توڑنے کا ارادہ تھا کیا؟ اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا اور چل پڑتی ہوں پورے گھر کی بگھر کو سر پر اٹھانے۔ نہال کی اس بات پر عشا نے نہال کو خونی نظروں سے گھورا اور پاؤں پٹکتی واپس کچن کی جانب چلے گئی، جبکہ نانو مسکراتی ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے دماغ میں ایک نیا منصوبہ بننا شروع ہو چکا تھا، جن کا ان دونوں کو ذرا بھی علم نہیں تھا۔ اس خوبصورت مگر الجھے ہوئے احساس کو جھٹکتا ہوا نہال شاہ اپنے چہرے پر وہی پرانا روپ سجائے باہر پورچ کی جانب نکل گیا، جہاں اس کی جان سے پیاری ہیوی بائک کھڑی تھی۔ آج اس کی ایک بہت اہم ریس تھی اور وہ اسی کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا، مگر جیسے اس کی نظر بائک کے پچھلے ٹائر پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور ماتھے پر غصے سے ان گنت بل پڑ چکے تھے۔ ٹائر بری طرح سے زمین میں دھنسا ہوا تھا اور اس کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور جھک کر بائک کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ کسی نے جان بوجھ کر کسی موٹی یا کیل کو بے دردی سے کئی بار ٹائر میں کھونپا تھا، جس سے نہ صرف ٹائر کی ہوا نکل گئی تھی بلکہ اندر کی ٹیوب بھی بری طرح سے پھٹ چکی تھی اور وہ بائک 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ نہال کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ آج کی ریس اس کے لیے بہت اہم تھی اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی شرطیں لگا رکھی تھی۔ عین وقت پر اپنی بائک کا یہ حشر دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے مٹھیاں بیچتے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے پورچ کے کونے میں پانی کا پائپ کے پیچھے چھپا سیفو نظر آیا، جو کہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور وہاں چپکے سے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہال نے 2 قدم اٹھائے اور سیفو کو بازو سے پکڑ کر سختی سے اپنی جانب کھینچا۔ کس نے یہ کیا بائک کا حل؟ تم نے اسے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ نہال کی گرجدار آواز سن کر سیفو کی جان نکل گئی اور وہ طوطے کی طرح بولنے لگا، بھیا میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو عشا باجی نے 15,000 روپے دیے تھے اور کہا تھا کہ ایک موٹی سوئی لے کر اس کے ٹائر میں اتنی بار کھوپنا کہ اس کا کچومر نکل جائے۔ سیفو نے روتے ہوئے جیب سے وہ نوٹ نکال کر نہال کے سامنے کر دی۔ عشا کا نام سنتے نہال کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اس چڑیل کی کارستانی ہے۔ اسے سیفو کو جھٹکتے ہوئے چھوڑا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اندر جا کر اس لڑکی کا منہ توڑ دے کہ اس کی وجہ سے آج اس کی اتنی اہم ریس میں وہ حصہ نہیں لے پائے گا، لیکن پھر اس کے دماغ میں انتہائی خطرناک خیال آیا جس نے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ٹھیک ہے سیفو، جو تم نے کیا میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور اگر تم نے وہ کام کر دیا تو میں تمہیں 15 نہیں بلکہ پورے 20,000 روپے دوں گا۔ نہال نے اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے سیفو کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تو سیفو کی آنکھوں میں آنسوؤں کے باوجود ایک بار پھر سے لالچ کی چمک آ چکی تھی۔ بھیا آپ حکم کریں، میں سب کروں گا، بس مجھے مارنا مت۔ سیفو نے جلدی سے حامی بھر لی تھی۔ نہال نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیز قدموں سے باہر کی جانب نکل گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا گتے کا ڈبہ تھا جس میں ٹیپ لگی ہوئی تھی اور اندر سے عجیب سی کھڑکھڑاہٹ اور سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس میں کیا ہے بھیا؟ سیفو نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو نہال نے اسے سختی سے گھورا تھا۔ تم صرف اپنے کام سے مطلب رکھو، یہ ڈبہ چپکے سے جا کر عشا کے کمرے میں رکھو اور باہر آنے سے پہلے اس کے اوپر لگی ہوئی ٹیپ کو پوری طرح سے اتار دینا۔ یاد رکھنا اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا یا تم نے کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہال نے وہ ڈبہ سیفو کے ہاتھ میں دیا اور اسے 20,000 روپے دیے۔ سیفو نے خوشی خوشی پیسے پکڑے اور وہ بھاری ڈبہ اٹھا کر دبے قدموں اندر کی جانب چلا گیا۔ دوسری طرف عشا لاؤنج میں سب کے ساتھ مل کر چائے پی کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اندر جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نہال اب تک بائک دیکھ کر رو رہا ہوگا۔ سیفو نے ہوشیاری سے اسے عشا کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور ڈبہ بیڈ کے بالکل قریب رکھ کر اس کے اوپر لگی ٹیپ اتار دی تھی اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ باہر لاؤنج کے قریب کھڑا نہال بازو باندھے
اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا جب اندر سے عشا کے دل دہلا دینے والی چیخیں گونجنے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ڈبے میں موجود وہ 10 موٹے تازے اور کالے چولہے جب باہر نکل کر پورے کمرے میں ادھم مچائیں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ عشا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی اور ہلکی آواز میں گنگنا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیروں کے پاس کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے لاپرواہی سے نیچے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پوری طرح سے پھیل گئی۔ زمین پر ایک نہیں بلکہ 3-4 موٹے تازے اور انتہائی بھیانک کالے چولہے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور وہ چوہے اس کے بستر پر چڑھ چکے تھے۔ عشا کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ یہ چوہے نہیں بلکہ پورے سانڈ لگ رہے تھے جنہیں دیکھ کر عشا کی جان نکل گئی تھی۔ اسے تو چوہوں سے ویسے ہی بے تحاشا ڈر لگتا تھا اور اتنے سارے اتنے بڑے چوہے ایک ساتھ دیکھ کر اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ایک بڑا سا کالا چوہا بالکل تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی جانب بھاگی۔ نہال جو کب سے اس کے چیخنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، وہ مسکراتا اس کے کمرے کی جانب ہی آ رہا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور عشا اندھا دھند چیختی باہر نکلی اور سیدھی نہال کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ان دونوں کا انتہائی بری طرح سے تصادم ہوا اور عشا نے ڈر کے مارے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ نہال کی شرٹ میں پھنسا لیے تھے اور اسے سختی سے خود سے چپکا لیا تھا۔ پلیز مجھے بچا لے، اندر کالے بڑے بڑے چوہے ہیں، مجھے اوپر چڑھنے لگے تھے میرے، پلیز مجھے بچا لے۔ عشا روتے ہوئے ہانپتے ہوئے نہال کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں نہال کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھی، جبکہ نہال جو صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا وہ اس اچانک ہونے والے حملے اور عشا کی اس قربت پر ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گیا تھا۔ عشا کی بھینی بھینی خوشبو اور اس کی دھڑکتی ہوئی سانسیں نہال کے حواسوں پر سحر طاری کر رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے دونوں بازو عشا کے گرد لپیٹ لیے تھے اور اسے خود سے لگا کر جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ بدلہ لے رہا تھا۔ اس وقت اسے صرف ایک انجانا سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کی اس حالت اور عشا کی چیخوں کی آواز سن کر نانو، ممانی اور رنم سب گھبرا کر وہاں پہنچے تھے اور انہیں اس طرح ایک دوسرے کے گلے لگے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اور پھر جب رنم نے کمرے کے اندر موٹے تازے چوہوں کو بھاگتے دیکھا تو اس کی اور ممانی کی بیک وقت ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ سب کی ہنسی کی آواز سن کر عشا کو ہوش آیا اور اس نے جھٹکے سے خود کو نہال سے دور کیا۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور نہال بھی شہر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ عشا کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سانسیں تیز تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مسٹر نہال شاہ، لڑکیوں کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے، عشا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ تو ہاں، نہال نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے دیوار کے ساتھ پین کرتے اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اور جو تم نے کیا اس پر تو تمہیں پھولوں کی مالا پہنانی چاہیے نا۔ نہال کی آواز دھیمی مگر انتہائی کاٹدار تھی۔ ان دونوں کے چہرے کا درمیانی فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا اور لاؤنج میں کھڑے سب لوگ ان دونوں لڑاکے تیاروں کو حیرت اور مسکراہٹ سے دیکھ رہے تھے۔ تم نے میری بائک کے ساتھ جو کیا ہے نا، اس کی سزا تو تمہیں ملنی ہی تھی، کرنانی چڑیل۔ نہال نے مزید تنکتے ہوئے کہا۔ مسٹر نہال، جتنا آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے نا، اب قریب آنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا تھا، لیکن نہال اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا اور مسکراتا رہا۔ اس کی وہ فاتحانہ مسکراہٹ عشا کو اندر تک جلا رہی تھی۔ دونوں کزن تھے لیکن مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ان کے درمیان اس نفرت اور انتقام کے پیچھے جو محبت اور کشش جنم لے رہی تھی وہ ان دونوں کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ نانو ان دونوں کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عشا کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور غصے سے ہانپتے ہوئے نہال کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، جبکہ نہال بھی اپنی بائک کا بدلہ لینے کے بعد کسی طور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ دونوں جنگلی بلیاں بنے ہوئے تھے۔ رینم اور ممانی انہیں الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان کی آوازیں اس شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ عشا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس کا وہ پیارا سا گلابی لباس بھی شکن آلود ہو چکا تھا۔ تم نے میرے کمرے کا جو حشر کیا ہے نا مسٹر نہال شاہ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم دیکھنا، آج رات میں تمہارے کمرے میں نا سانپ بچھو لا کر چھوڑوں گی تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ڈر کیا ہوتا ہے۔ عشا نے روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے پاس پڑا کشن اٹھا کر
زور سے نہال کی جانب مارا تھا، جو نہال نے بڑی مہارت سے پکڑ لیا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی دل جلا دینے والی طنزیہ مسکراہٹ تھی جو عشا کو اندر تک جلا رہی تھی۔ شوق سے لاؤ چڑیل، ویسے بھی تم جیسی بل بتوڑی کے رشتہ دار تو سانپ اور بچھو ہی ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میرے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اگلی بار چوہے نہیں بلکہ اصل مگرمچھ لا کر تمہارے بیڈ پر بٹھاؤں گا۔ نہال نے بھی اسی تیزی سے جواب دیا۔ ان دونوں کی اس لڑائی کو شاید کبھی ختم نہ ہونا تھا، اگر عین اس وقت نانی اپنی باروب آواز میں ان کے دونوں کے درمیان آتی۔ بس بہت ہو گئی تم دونوں کی یہ جنگ، اب وقت آ گیا ہے کہ اس جنگ بندی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ نانو کی گرجدار آواز سن کر وہ دونوں جو ایک دوسرے پر جھپٹنے والے تھے وہیں رک گئے اور حیرت سے نانو کی جانب دیکھنے لگے۔ نانو، میرا روم ان کی وجہ سے گندا ہوا ہے، انہوں نے میرے کمرے میں اتنے موٹے موٹے چوہے چھوڑے، انہیں بولے کہ ابھی میرا کمرہ صاف کروائیں ورنہ واقعی ان کے کمرے میں سانپ اور بچھو لا کر چھوڑ دوں گی۔ عشا نے نانو کے پاس رک کر روتے ہوئے شکایت لگائی اور بچوں کی طرح پیر پٹکنے لگی۔ نانو نے بڑے پیار اور شفقت سے عشا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے آنسو صاف کیے، مگر ان کے اگلے ہی الفاظ نے لاؤنج میں موجود ہر شخص پر جیسے بجلی گرا دی تھی۔ نہ میری بچی، نہ، یہ غضب نہ کرنا، تم نے خود ہمیشہ اسی کمرے میں رہنا ہے، اپنے ہی کمرے میں کوئی سانپ بچھو چھوڑتا ہے بھلا؟ نانو کی بات سن کر عشا کی روتی ہوئی آواز ایک دم سے حلق میں اٹک گئی اور اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکاتے نانو کو دیکھا، جبکہ دوسری طرف کھڑا نہال جو ابھی تک عشا کو چرا رہا تھا، اس کی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر جم گئی تھی اور اس نے ناسمجھی سے اپنی دادی کی جانب دیکھا۔ زبیدہ، کلی شکیلا کو بلاؤ، ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، اب مجھ سے ان کی نا یہ روز روز کی لڑائیاں اور دشمنی نہیں دیکھی جاتی، ویسے بھی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی امانت کو اپنے گھر لیں۔ نانو نے زبیدہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے ایک حتمی فیصلہ سنایا تھا، جسے سن کر عشا اور نہال دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ واٹ دادو، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ نو، نیور، میں اس چڑیل سے شادی کروں گا، میرا دماغ خراب ہے کیا؟ نہال نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا اور اپنے بالوں میں بے بسی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ عشا کا بھی یہی حال تھا، وہ تو جیسے صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ نانو، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ میں اس جنگلی انسان سے شادی کروں گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں ساری زندگی کنواری رہ لوں۔ عشا نے بھی اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں ہلاتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ زبیدہ بیگم جو یہ سب سن رہی تھی وہ بھی مسکرانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نانو کا یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا۔ ان دونوں کی پیدائش کے وقت کے خاندان کے بڑوں نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا اور یہ بات صرف خاندان کے بڑے ہی جانتے تھے، مگر ان دونوں بچوں کو اس بات کی کبھی خبر ہی نہ ہونے دی گئی۔ اور اب نانو کی اس اچانک انکشاف نے لاؤنج میں ایک نیا بھونچال جال کھڑا کر دیا تھا۔ تم دونوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ تم دونوں کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے، اب تو رخصتی ہونا ہی باقی ہے بس۔ نانو کے اس انکشاف پر جیسے دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو کچا چبا جائیں گے۔ وہ کسی بھی صورت اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد کے چند گھنٹے اس گھر کے لیے کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھے۔ نہال اور عشا دونوں میں سے ایک بھی جان مارنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک اگر آگ تھا تو دوسرا بھی پورا آتش فشاں تھا، اور اس وقت دونوں ہی پھٹنے کے قریب تھے۔ نہال نے اپنے بابا کو فون کر کے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا اور عشا نے اپنی ماما کو بلا کر رونے دھونے کا پروگرام شروع کر دیا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں یہ شادی نہیں مانتا، بچپن کی باتیں آج کے دور میں کیا ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ بابا، آپ دادو کو سمجھائیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، یہ تو میرا جینا حرام کر دے گی۔ میری بائک کا جو اس نے حشر کیا نا وہ آپ کے سامنے ہے۔ نہال اپنے بابا کے سامنے کھڑا شدید غصے میں ہاتھ ہلا ہلا کر دلائل دے رہا تھا، مگر اس کے بابے بھی نانو کے فیصلے کے آگے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دوسری طرف عشا اپنی ماما کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ماما، آپ نانو سے کہیں نا کہ ایسا ظلم نہ کرے مجھ پر، میں اس کی شکل تک میں نہیں دیکھنا چاہتی، یہ تو ایک نمبر کا پاگل انسان ہے، اس نے مجھے اسٹور میں بند کیا، میرے کمرے میں چوہے چھوڑے، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ عشا کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی، مگر یہاں کوئی ان دونوں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ خاندان کے تمام بڑے اکٹھے ہو چکے تھے اور سب نے نانو کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دیا تھا۔ کسی کو بھی ان دونوں کی شدید احتجاج
اور غصے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ دونوں اندر سے ایک دوسرے کے لیے کتنے حساس ہیں اور ان کی لڑائیوں میں بھی اپنائی چھپی ہوئی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے اور ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے۔ بڑوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان دونوں کے غصے کو مزید ہوا دے دی تھی۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ایک دوسرے کو خونی نظروں سے گھور رہے تھے اور دل ہی دل میں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی نئی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ جب نانو نے دیکھا کہ دونوں لڑاکے تیارے کسی بھی طرح ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا آخری اور سب سے کاری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی ان دونوں کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ آنے والے وقت میں تم دونوں مزید دور ہو۔ مجھے تم دونوں بہت عزیز ہو اور جس طرح تم دونوں لڑتے ہو نا، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کل میں تمہارے درمیان ہوں یا نہ ہوں۔ بس یہ میری آخری خواہش ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے ان دونوں بچوں کو ایک ہوتے دیکھ لوں۔ کیا تم دونوں مجھ بوری جان کو اتنی سی خوشی نہیں دے سکتے؟ نانو کی بھری ہوئی آواز اور آنکھوں سے گرتے آنسو نے ایک ہی پل میں وہاں موجود سب لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا تھا۔ نہال جو ابھی تک غصے سے پھنکار رہا تھا، دادو کے آنسو دیکھ کر اس کا غصہ ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے تھے اور عشا بھی روتے ہوئے نانو کے گلے لگ گئی تھی۔ دادو پلیز اب روئے مت، آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گا، بس آپ اس طرح مرنے کی باتیں مت کریں۔ نہال نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا لیا تھا اور عشا نے بھی ہچکیاں لیتے نانو کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ نانو مجھے آپ سے بہت پیار ہے، میں کوئی آپ کی بات نہیں ٹالوں گی، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ان دونوں کے ہتھیار ڈالتے ہی لاؤنج کا بوجھل ماحول ایک دم سے خوشیوں اور مبارکبادوں میں بدل گیا۔ نانی کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک ساتھ اپنے گلے لگا لیا تھا، جبکہ نہال اور عشا دونوں ایک دوسرے کو اب بھی ترچھی نظروں سے گھور رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اس جنگ کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔ سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے اور عشا کو فوراً ہی اپنی ماما کے پاس واپس اپنے شہر جانا پڑا تھا، کیونکہ رخصتی کا دن بہت قریب طے پایا تھا اور تیاریاں بہت زیادہ تھی۔ عشا کے جاتے ہی وہ گھر جو کل تک اس کی ہنسی اور شوخیوں سے گونجتا تھا، آج بہت ویران اور خاموش سا تھا۔ نہال جو اس چڑیل کے جانے پر بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب وہ سکون کی نیند سوئے گا، اسے چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس کا وہ سارا سکون تو عشا کے ساتھ اس گھر سے ہی رخصت ہو چکا ہے۔ وہ رات کو دیر تک اپنی نئی بائک پر وقت گزارنے کے بعد جب گھر آتا تو اسے مین گیٹ پر کوئی لڑنے والا نہیں ملتا تھا۔ کبھی اپنے موبائل کی گیلری میں عشا کے وہ بکھرے بالوں والی تصویر دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرا دیتا تھا اور اس کے دل میں میٹھی سی کھسک اٹھنے لگتی تھی، جو کہ اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ دل ہار بیٹھا تھا مگر ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف عشا کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ اپنے گھر میں شادی کی تیاریوں میں مصروف تو تھی، مگر اس کا دھیان بھی نہال کی طرف تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کب اس کی نفرت اور غصے نے خوبصورت سے احساس کا روپ دھار لیا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مہندی کی رات بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ ہر طرف پیلے اور سبز رنگوں کی بہار تھی۔ ڈھولک کی تھا پر لڑکیاں گیت گا رہی تھی اور انمتے کو خوشی کے مارے پورے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ عشا نے پیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھوں پر نہال کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب نہال سبز رنگ کے کرتے میں اپنی کزنز کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سیدھی عشا پر جا کر ٹک گئی تھی اور وہ پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ عشا نے بھی چوری چھپے اسے دیکھا اور دونوں کی نظریں جب بھی ٹکراتی ایک عجیب سی بجلی گونج جاتی تھی، لیکن ان کی وہ روایتی اکڑ بھی برقرار تھی۔ بارات کا دن بھی بہت جلد آ گیا تھا۔ گھر کو برقی کمکموں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نہال سیاہ رنگ کی شیروانی میں ملبوس سر پر کلا سجائے بالکل کسی بادشاہ کی طرح لگ رہا تھا، اور جب سرخ جوڑے میں ملبوس عشا کو سٹیج پر لایا گیا تو سرخ دوپٹے میں سمٹی ہوئی حیا اور خوبصورتی کا ایک شاہکار لگ رہی تھی، مگر ان دونوں کے ذہنوں میں ابھی بھی جیسے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے نت نئے منصوبے چل رہے تھے۔ سٹیج پر بیٹھتے ہی جب نہال نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا تو عشا نے بھی اسے خونی نظروں سے گھور کر اپنا رخ موڑ لیا۔
کیمرے کی چمکتی فلیش لائٹس اور فوٹوگرافر کی مسکرانے کی فرمائشیں، اسٹیج پہ بیٹھے دلہن دلہن بظاہر تو بہت خوشگوار تصویریں بنوا رہے تھے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ تھوڑا سا اور قریب ہو جائے سر اور میڈم، میڈم ہم ان کے کندھے پر سر رکھ لیں۔ فوٹوگرافر کی اس فرمائش پر عشا نے دانت پیستے نہال کو ہلکا سا دھکا دیا، جس کے جواب میں نہال نے بھی کیمرے کی طرف مسکراتے ہوئے عشا کی پسلیوں میں اپنی کوہنی سے ایک زوردار ضرب لگائی، جس سے عشا کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی چیخ نکلی، جسے اس نے کھانسنے کے سے بہانے سے چھپا لیا تھا۔ تو میں تمہیں آج رات نا اچھے سے بتاتا ہوں کمرے میں نہال شاہ سے پنگا کتنا مہنگا پڑنے والا ہے تمہیں، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہال نے دانتوں کے درمیان بمشکل مسکراہٹ دباتے دھمکی دی تھی، جس پر عشا نے بھی اپنی آنکھوں میں موجود غصے کو چھپاتے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، اسی تنزیہ انداز میں جواب دیا تھا، جتنا آپ نے مجھے تنگ کیا ہے نا اور مجھ پر ظلم ڈھائے ہیں، اب آنا ذرا رات کو کمرے میں بھی اچھے سے سہاگ رات مناؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ عشا کی اس دھمکی پر نہال نے ایک بہت اچکا کر اسے دیکھا، وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر بھی ایک دلکش مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ ان دونوں کا یہ جنگی فوٹو شوٹ مکمل ہو چکا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ ان کی اس خوبصورت جوڑی کی نظریں اتار رہے تھے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور گھر کے تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے جب عشا کو تمام روایتی رسموں کے بعد نہال کے کمرے میں لایا گیا۔ کمرے کو سرخ گلابوں موتیوں کی لڑیوں سے بے حد خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا، جس کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ مگر عشا کے دماغ میں اس وقت کوئی رومانوی خیال نہیں، بلکہ نہال کی وہ دھمکی گونج رہی تھی جو اس نے اسٹیج پر دی تھی۔ جیسے ہی سب لڑکیاں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلی تو عشا نے فوراً اپنے باہری لہنگے کو سمیٹا اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ کر اسے اندر سے لاک کر دیا تھا۔ اسے اس بات پر انتہائی سکون مل رہا تھا کہ اب نہال باہر کھڑا دروازہ پیٹتا رہے گا اور وہ آرام سے سو جائے۔ یہ سوچتے ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بھاری زیورات اتارنے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ اس کا یہ وار بالکل نشانے پر لگا ہے اور آج رات نہال کو باہر لاؤنج میں ہی سونا پڑے گا۔ دوسری طرف نہال شاہ اپنے دوستوں اور کزن سے جان چھڑا کر جب تھکے ہارے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو ہینڈل گھمانے پر اسے اندازہ ہوا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری کیونکہ وہ اس لڑکی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے بڑے سکون سے وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد رینم وہاں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شریر سی ہنسی تھی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہو کر آئی ہے۔ میری بہن زندہ باد، لاؤ جلدی سے چابیاں دو مجھے، نہال نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا تو رینم نے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابیاں نکال کر نہال کے ہاتھ میں رکھ دی اور بیگ کا لفافہ نہال کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے بولی، بھیا میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، اب آپ جانے اور آپ کی بل بتوڑی جانے، گڈ نائٹ۔ رینم ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور نہال نے گہری سانس لیتے چابی کو دروازے کے لاک میں گھمایا۔ نہال نے انتہائی خاموشی سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئی تھی اور اسے فوراً سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ عشا جس خوش فہمی میں تھی کہ دروازہ لاک ہے اور کوئی اندر نہیں آ سکتا، وہ کمرے کے بالکل درمیان میں کھڑے اپنے بھاری دوپٹے اور بے تحاشا پنڈوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی کمر کی ڈوری کھلی ہوئی تھی۔ نہال کے قدموں کی آہٹ اور دروازہ کھلنے کی آواز پر عشا نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو نہال کو اندر کھڑے پا کر اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سینے پر رکھا اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تو پاگل ہو گیا؟ اگر کپڑے چینج کرنے تھے تو ڈریسنگ روم میں جاؤ نا، کیوں کمرے میں بیچ میں کھڑے ہو کر کون کپڑے بدلتا ہے؟ نہال نے آنکھیں بند کرتے ہوئے غصے میں کہا، جس پر عشا کا پارا مزید ہائی ہو گیا، آپ اندر کیسے آئے؟ میں نے تو دروازہ لاک کیا تھا، باہر جائے ابھی۔ عشا نے چلاتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش شروع کر دی تھی کیونکہ اس کا بھاری لہنگا اس کے پیروں میں الجھ رہا تھا۔ میرا کمرہ ہے، میں جہاں بھی آؤں، تم ہوتی کون ہو مجھے باہر نکالنے والی؟ ہاں؟ نہال ابھی اپنی بات مکمل کر کے پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی
اور کمرے میں گھپا اندھیرا چھا گیا۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور عشا جسے بچپن سے ہی اندھیرے سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا، اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری اکڑ ایک لمحے میں ہوا ہو گئی تھی۔ نہال! اس کے حلق سے خوف زدہ سی دبی دبی چیخ نکلی، اور وہ اندھیرے میں کچھ بھی دیکھے سمجھے بغیر اندھا دھند آگے کی جانب بھاگی اور سیدھی نہال کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ نہال جو بھی اندھیرے کا عادی ہونے کی کوشش کر ہی رہا تھا، وہ اس اچانک حملے اور عشا کی اس قدر قریب آ جانے پر ایک لمحے کے لیے بری طرح سے تھک رہ گیا۔ عشا نے ڈر کے مارے اپنے دونوں بازو نہال کے گرد لپیٹ لی اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں کی گرفت نہال کی شیروانی پر بہت سخت تھی۔ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے، ٹارچ آن کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عشا کی آواز میں کپکپاہٹ اور معصومیت تھی جو کہ نہال کے دل کی تاروں کو بری طرح سے چھیر گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے تک اس سے لڑنے مرنے کو تیار تھی، اس وقت ایک چھوٹی سی بچی کی طرح اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ نہال کے ہونٹوں پر ایک انتہائی دلکش مسکان سجی، اور اس نے بے ساختہ اپنے مضبوط بازو عشا کے گرد لپیٹ کر اسے خود میں مکمل طور پر قید کر لیا تھا۔ اس کی بھینی بھینی خوشبو اور اس کی دھڑکن تڑپتی ہوئی دھڑکنیں نہال کے حواسوں پر جادو کر رہی تھی۔ آج کے بعد تمہیں اندھیرے سے نہیں، مجھ سے ڈر لگے گا، نہال نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، جس کی تپش نے عشا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ پہلے تو عشا اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، مگر جب اسے نہال کی اس گہری سرگوشی اور اس کے مضبوط حصار کا احساس ہوا تو وہ بری طرح سے شرما گئی، اور اسے اپنی اس حرکت پر شدید شرمندگی ہونے لگی۔ اسے جلدی سے خود کو نہال کی باہوں سے نکالنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہال نے اسے پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، کیا کر رہے آپ؟ عشا نے اس کے سینے پر ہلکے سے مکے مارتے احتجاج کیا، مگر اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں بلکہ حیا چھپی ہوئی تھی جو نہال کو اور بھی دیوانہ بنا رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں خود چلنے کی، ساری زندگی تمہیں میرے ہی قدموں میں قدم ملا کر چلنا ہے۔ نہال نے اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اس گھوپ اندھیرے میں ان کے درمیان حل وہ ساری نفرت، وہ سارا غصہ، ہونا کی دیواریں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی۔ نہال نے انتہائی نرمی سے عشا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ عشا کی کانپتی پلکوں اور جھکی ہوئی نگاہوں میں اب ڈر کی جگہ شرم و حیا تھی۔ نہال نے اس کے الجھے بالوں کو کان کے پیچھے اٹسا اور انتہائی محبت سے اس کے کانپتے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھے گویا ان تمام اذیتوں اور لڑائیوں کا ازالہ کر دیا تھا جو کہ اب تک وہ سہتے آئے تھے۔ وہ رات ان کے لیے ایک ایسی خوبصورت انوکھی دنیا کا دروا کر گئی تھی جس کا تصور انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ اگلی صبح نے جب اپنی روشنی سے سارے کمرے کو منور کیا تو ایک نیا اور خوبصورت دن ان کا منتظر تھا، مگر ان کی وہ پرانی عادتیں اتنی جلدی کہاں جانے والی تھی۔ عشا نے آنکھیں ملتے ہی خود کو بیڈ پر اکیلا پایا تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد ہے کہ اسے نہانے جانا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم کی جانب بھاگی، مگر اسی وقت نہال بھی تولیہ کندھے پر رکھے باتھ روم کی طرف سے آ رہا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دروازے پر پہنچے اور ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ پہلے میں جاؤں گی، باتھ روم مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ بعد میں جائیے گا، عشا نے دروازے کا ہینڈل پکڑتے اپنی اسی پرانے اور دبنگ انداز میں کہا، جس پر نہال نے اپنی بھویں اچکا کر اسے دیکھا تھا اور مسکرایا تھا۔ میں پہلے آئی ہوں تو میں ہی جاؤں گا، تم آرام سے بعد میں چلی جانا، ویسے بھی رات پر جاگنے کے بعد تمہارا حلیہ تو پہلے ہی بالبتوری جیسا ہے، نہانے سے کون سا فرق پڑ جائے گا۔ نہال کے اس طنز پر عشا کا منہ کھلے کر کھلا رہ گیا۔ اس نے غصے سے پیر پٹکتے دروازے کو دھکا دیا کہ اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر نہال تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا تھا۔ جیسے عشا نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، نہال نے پھرتی سے اندر گھس گئے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ آپ باہر جائیے، کیا بدتمیزی ہے، میں پہلے آئی ہوں۔ عشا نے چلاتے اسے باہر دھکیلنے کی کوشش کی، مگر نہال نے ہنستے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ عشا کے گرد دیوار پر ٹکے ہوئے تھے، اس کی گہری آنکھوں میں بے پناہ محبت کی چمک تھی۔ عشا کی دھڑکنیں اس اچانک قربت پر ایک بار پھر سے بے قابو ہونے لگی تھی۔ اس نے نظریں چرانے کی کوشش کی،
مگر نہال اپنی انگلی کی پوروں سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے اس کا چہرہ اپنی طرف کر گیا تھا۔ وہ مسکراتے اس کے بالکل قریب جھکا اور اس کے کان کے پاس مسکن آواز میں سرگوشی کی تھی، جب تک تم یہ نہیں مان لیتی کہ تم صرف میری ہو، میری ہمنوا، تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گا۔ نہال کے اس دلنشیں انداز پر عشا کے چہرے کا سارا غصہ پگھل کر مسکراہٹ میں ڈھل گیا تھا۔ اس نے ہار مانتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی تھی اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور نہال نے ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو اگلی ایسی ہی دل چھو لینے والی کہانی کے ساتھ جلد پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔